الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على علمك على علمك سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك وعلى قدرتك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات بڑے صبر سے بڑی دیر سے بیٹھے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت مختصر سے وقت میں آپ سے 2-3 باتیں کہوں گا، آپ پوری توجہ اور غور سے سنیں۔ اور میری بات کے بعد مفتی غیاث الدین صاحب رحمانی صدر جمعیت علماء آندھرا پردیش تلنگانہ دعا فرمائیں گے اور یہ پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء نظام آباد کے صدر حافظ ظہیر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ واقعتاً لاک ڈاؤن کے مکمل 1 سال کے بعد آج انہوں نے آپ کو اس شادی محل میں اس 1 سال میں چراغ جلائے گئے، تالیاں بجائی گئی، تھالیاں بجائی گئی، کیا 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 گیا، کیا کیا کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ اور اس مشقت، اس مشکل، اس مصیبت سے ملک گزرا ہے وہ لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، مسلمان ایک باحوصلہ قوم ہے، اس کا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ یہ اسی حوصلے کی نشانی ہے کہ 22 مارچ کو لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا 2020 میں، اور آج 23 مارچ 2021، جسے آپ 2020 کا 1 کہتے ہیں۔ نظام آباد کی جمعیت علماء نے بہت بامانہ پروگرام کیا، بڑا مفید اور ضروری پروگرام کیا کہ جن لوگوں نے خدمات انجام دیا بشمول پولیس افسران، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ ہمت بڑھانے کا، خدمات کے اعتراف کرنے کا ہمارے عرف کا ایک طریقہ ہے، ورنہ کسی مومنٹوں سے، کسی شان سے، کسی چھوڑے سے، تحفے سے کچھ ہو نہیں جاتا۔ لیکن آدمی ان شکلوں میں اپنے دل میں جو ان کی بے انتہا عظمت ہے، اس کے اظہار کا یہ آسان طریقہ ہے ہمارے عرف میں۔ اس طرح اسٹیج کسی کو بلا کر کے اس کے لیے پیغام خیر کہے جاتے ہیں۔ جمعیت علماء ایک دینی جماعت ہے، میں دعا دے سکتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے پورے ملک میں جمعیت علماء کے ساتھ یا کسی بھی دینی جماعت کے ساتھ لاک ڈاؤن کی تکلیفوں میں انسانوں کی کسی طرح کی بھی خدمت کیا، اللہ سب کو اجر عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ اس بیماری میں شہید ہو گئے، جو آفت اور مصیبت کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں مرنے والا میت نہیں کہلاتا، شہید کہلاتا۔ تو جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرائے۔ بڑے ہی صبر آزما مرحلے کی اموات ہوا کرتے تھے، لوگ شکل دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، جنازہ اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ آپ کا شہر تو حساس شہر ہے، مدرسے ہیں، ادارے ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، ذمہ داران ہیں۔ بہت سے شہروں میں لوگوں نے مسلمان میتوں کو جلا کر دیا، کئی شہروں کی ایسی ابتلا ہوئی۔ پھر جمعیت علماء کے ذمہ داروں نے محنت کر کے اس طریقے کو تبدیل کیا، کئی لاشوں کو مٹی گڈھا کھود کر کے اس پہ تباہ کیا۔ میں جس شہر میں رہتا ہوں، شہر رائے چوری، وہاں کئی غیر مسلم دوستوں کی لاشیں کھیتوں اور کنویں میں ملی، یعنی گھر والوں نے یہ بھی نہیں ظاہر ہونے دیا کہ ہم ان کے وارث ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے وہاں کی سرکاری اطلاع کے مطابق لگ بھگ 1 درجن میتیں سرکاری اہلکاروں نے نامعلوم مقامات سے فراہم کر کے سرکاری ذریعے سے ان کی تجہیز تکمیل کیا، یہ غیر مسلم بھائیوں کو۔ اسی لاک ڈاؤن میں آپ نے یہ بھی خبر سنی ہوگی کہ غیر مسلموں نے اپنے میت کو کرونا کا مریض سمجھ کر کے چھوڑ دیا، اور مسلمانوں نے پورے حوصلے سے ان کے مذہب کے مطابق ان کی آخری رسومات۔ یہ سب کچھ اس گئے گزرے زمانے میں بھی ہمارے
ہمارے مسلمان بھائیوں کی نیکیاں ہیں، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کا کریکٹر ہے، یہ ان کی ہمت ہے، یہ ان کا حوصلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے تم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالے امت محمدیہ کا وجود اس دنیا میں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ہے، ہم نفع بخش بن جائیں دنیا کے لیے، اسی میں سارے معاملات کا حل ہے۔ آج جو آپ کو کچھ زمین تنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور نفرتوں کو پھیلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے دشمنی کی جا رہی ہے، ان سے سوتیلا برتاؤ کیا جا رہا، حالانکہ ہمارا دستور ایسا نہیں، ہمارا کلچر ایسا نہیں، ہمارے برادران وطن ایسے نہیں، کچھ ہیں ایسے جو زہر بولنا چاہتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر آپ نفع بخش بن جائیں اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، اگر آپ دکاندار ہیں اپنے گراہکوں کے لیے، اگر آپ پارٹنر ہیں اپنے شریک، جہاں کہیں آپ ہیں، اگر آپ اس ماحول کے لیے نفع بخش بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی زمین آپ کے لیے کشادہ ہے۔ زمین تب وہی ہوتی ہے جہاں ہمارے اخلاق خراب ہو، جس گناہ پر دنیا میں فوراً سزا ملتی ہے اس میں سے بد اخلاقی سب سے پہلا گناہ ہے، کہ بد اخلاق کو دنیا میں ہی سزا ملتی ہے، اور جس نیکی کی برکتیں فوراً ظاہر ہوتی ہیں اس میں اچھا اخلاق ایک ایسی نیکی ہے، ادھر آپ نے اچھا اخلاق پیش کیا ادھر اس کی برکتیں ظاہر ہوگی شروع۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمیعۃ علماء ہند، جو اس وقت ہندوستان کے اگر کہا جائے کہ سب سے بڑے عالم دین ہیں، امت کے باپ کے درجے میں ہے، ہر طبقے کا درد ان کے سینے میں ہے، ان کی خدمات ملک و ملت میں سب کے لیے، تو یہ کہنا بھیجا نہیں ہوگا، بلکہ ان لفظوں میں ان کا ذکر کرنا ان کے قدر کے مطابق نہیں ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں جتنے وقتی لفظوں میں ہم ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جو چیزیں مشورتاً پیش کیا ہے اس میں سے یہ چیز بھی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اچھے اخلاق برتتے ہیں۔ اچھا اخلاق پیش کرنے میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی کسی کی قید نہیں، انسان ہونا چاہیے۔ آپ کے پڑوس میں جو انسان ہے آپ اس کو اپنا بھائی سمجھیے، کیونکہ وہ آدم کی اولاد ہے، اور اس طرح کی تعلیمات سے قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہوئی ہیں اور رسول اللہ کی حدیث بھری پڑی ہوئی ہے، صحابہ کا کردار بھرا پڑا ہوا ہے، اولیاء اللہ کا برتاؤ، ان کی سیرت، ان کا طریقہ بھرا پڑا ہے کہ مسلمان سارے دنیا کے انسانوں کو اپنا بھائی سمجھے، مسلمان دشمن کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے، مسلمان سب کے لیے نفع کا ذریعہ ہے، خیر خواہی کا ذریعہ ہے، کوئی ہمارا بدخواہ ہو تو ہم اس کے بدخواہ نہیں۔ کہنے کو تو یہ چھوٹی بات ہے، لیکن اگر ہم برتیں تو اس کے اثرات بہت جلدی ظاہر ہوں گے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ کو عام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی رہو اپنے اللہ اور اپنے رسول کو اپنے اخلاق سے راضی رکھو۔ اگر آپ نے بد اخلاقی کیا، انسان کو انسان، خدا کی کسی بھی مخلوق پر آپ نے ظلم کیا تو آپ سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، آپ کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوگا۔ یہ تو پورے ملک کی برادری کے لیے، پورے ملک کے باشندوں کے لیے حضرت سبق پڑھاتے ہیں اور ہم سب حضرت کے شاگرد ہیں، اور یہ حضرت کا ہی منصب ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو کہتے ہیں کہ خطبہ اپنے جمعہ کی تقریروں میں، مدرسین اپنے سبق میں، جو جہاں امت کے ساتھ ہے وہ انسانی بنیادوں پر اچھے اخلاق پیش کرنے، خدا کی مخلوقات کے حقوق کو پہچاننے، اس کے حق کو ادا کرنے کی تبلیغ کرتا رہے اپنے کردار، اپنے عمل سے۔ دوسری بات حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے یہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، ہم لوگ اس پر آمادہ نہیں ہوتے۔ حضرت فرماتے ہیں اسراف کو ترک کریں، فیشن کو ترک کریں، فضول خرچی کو ترک کریں۔ کبھی مسلمان گھروں میں اس
چیز کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور پتہ نہیں آپ کے یہاں وہ مثال مشہور ہے کہ نہیں، ہمارے یوپی میں پرانے کپڑوں میں جب پیبند لگاتے تھے تو کہا کرتے تھے پیبند لگا ہوا کپڑا پہننا بی بی فاطمہ کی سنت. آج کمانے والا مرد گھر کی خواتین کے کپڑے پورے نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں خالہ کا، ہمارے معاشرے میں گھر کی بڑی بوڑھی عورتوں کا کپڑا، چھوٹی عورتیں چھوٹے بڑی بہن کا کپڑا چھوٹی بہن پہن لینا اپنے لیے سعادت سمجھتے. آج اتنے کپڑے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں کہ پورے سال کی سال ان کی ضرورت نہیں. پیبند لگا ہوا کوئی نہیں ہے. جب اصلاح معاشرے کی بات کی جاتی ہے تو میرے دوستو اپنے گھر سے اس کی شروعات کرو کہ اخراجات میں کفایت اعلان کرو. خدا کی نعمتوں کا قیامت میں حساب دینا پڑے گا. بے ضرورت کپڑے، بے ضرورت سامان، بے ضرورت چیزیں نہ مردوں کے لیے اچھی چیز ہے، نہ بچوں کے لیے اچھی چیز ہے، نہ عورتوں کے لیے اچھی چیز. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف کی بات وضو کے مسئلے میں فرمائی تو ایک صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ اگر ندی کے کنارے، نہر کے کنارے وضو کرتا ہے تو فرمایا وہاں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف، فضول خرچی. حضرت نے مسلمانوں سے بڑے درد کے ساتھ اپیل کیا ہے کہ اپنی فضول خرچیوں پر کنٹرول کرو. اب کہا جائے مولانا عبد الرحمان خان صاحب آپ کو توجہ دلا رہے تھے، شادی کی دعوتوں میں ایک ایک آدمی پر کئی سو روپے کی رکابیاں خرچ، پانی کی آدھی بوتل کتنے روپے. میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، حضرت کی ایک بات بتاتا ہوں، زندگی کے جس مرحلے میں آپ سے فضول خرچی ہو رہی ہو آپ اس پر کنٹرول کرنے کی ابھی سے کوشش کریں. میں کہتا ہوں اس کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. ریاست کے مکھ منتری سے ہیرو اور سرٹیفکیٹ جاری کرانے کی ضرورت ہے. کسی امام اور متولی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے گھر میں قناعت کریں گے، کفایت کریں گے تو خوشحال آپ ہوں گے. اور اگر آپ اپنی آمدنی سے زیادہ اسراف کر کے خرچ کرتے رہیں گے تو قرض کے بوجھ میں آپ ڈوبیں گے. آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ آپ ہندوستان میں بسنے والے 30 کروڑ مسلمانوں کا ایک حصہ ہے. آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ آپ سکون سے کھا کے سو رہے ہیں، کتنے گھرانے ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ غیر مسلموں تک کا پیٹ بھرتے، جانوروں تک کا پیٹ بھرتے. پہلے کے لوگ پانی رکھ دیا کرتے تھے کہ چڑیا پیے گی، کتے پیے گی، جانور پیے گی. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ جانوروں تک کو پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ. اور آج آپ کا ایک بھائی بھوکا سو رہا ہے اور آپ اسراف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا مدد ہے. حضرت مولانا اشرف الدین احمد بردار کو مظلوم اور بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں سے رہائی کا کام بھی کر رہے ہیں. ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں بے گناہ مسلمان ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک بری ہوتے ہیں. ابھی دلی کا جو فساد پچھلے سال فروری میں ہوا تھا، اس فساد میں جو لوگ بے گناہ اٹھا کر کے اندر رکھے گئے ہیں، مفتی صاحب اپنی کمیٹی میں تشریف لائے تھے، تب تک 57 آدمی کی ضمانتیں منظور ہو چکی تھی اور اس پر 57 لاکھ خرچ ہو چکے. 3 مسجدیں دلی کی جلا کر کے خاکستر کر دی گئی، کئی سو مکانات برباد کر دیے گئے، غریب مسلمانوں کی ٹائر کی دکانیں کی چن چن کے جلا دی گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کے بہت بڑی تعداد میں کچھ بھائی جیلوں میں ہو، کچھ کی دکان لوٹ گئی ہو، کچھ کے مکان لوٹ گئے ہوں، آپ کی مسجدیں سونی ہوں، ختم کر دیا گیا ہو؟ کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ اسراف کریں، فضول خرچی کریں، بے جا خرچ کریں، جبکہ اتنے ملی تقاضے آپ کے سامنے ہیں؟ میں تعلیم کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں شادیوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں گھر میں بیٹھی ہوئی بیوہ بہنوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں جن کے دل سے صبح شام نکلتی ہے. کیونکہ جوان بچیاں معاشرے میں بیٹھی ہیں، اس کے باپ کو یہ نئی توفیق ہو رہی ہے، نئی سہولت ہے بیچارے کے پاس کہ اپنی جوان بچی کا ہاتھ پیلا کر دیں. کتنے یتیم بچے ہیں، ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے،
میں آپ سے کہتا ہوں آپ تھوڑا اپنے معیار سے نیچے اتر کر کے تھوڑا سبق غریبوں میں گزارا کریں، ضرورت مندوں میں گزارا کریں۔ جمعیت علماء میں کام کرنے کی برکت سے ہم لوگوں کو ایسے مظلوموں کے قریب جانے کا موقع ملتا ہے تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ملت اس ملک میں کتنا زیادہ مجبوری کے دن گزارا، بڑے بڑے قرض میں مسلمان پھنسا ہوا ہے۔ لیکن اتنی خراب بات ہے کہ ہمارا یہ طبقہ قرض میں پھنسا ہو، فرم عیاشی کریں، بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلب؟ بڑی بڑی کانفرنسیں کر کے امت کی تعمیر و ترقی کے ریزولیشن میں وہ کب نہیں ہوگا جو آپ کی ایک نیت میں ہوگا کہ آج کی اس جلسے میں آپ نیت کریں کہ ہم گھر کی تنہائی سے لے کر کے مجمع تک کی زندگی میں اسراف کو ترک فضول خرچیاں نہیں کریں، اسی رقم کو بچا کر کے ہم اسلام اور مسلمانوں کی تعمیر و ترقی پر خرچ کریں گے۔ یہ حضرت مولانا ارشد صاحب اور یہی جمعیت علماء کا پیغام ہے۔ جمعیت علماء کا مقصد یہ نہیں ہوتا میرے دوستو کہ اس میں عالم ہی کام کرے گا۔ حافظ لئی صاحب نے جن لوگوں کو اسٹیج پہ بلایا اس میں آپ کے پولیس افسر بھی تھے، وہ بھی جمعیت علماء کے آدمی ہیں۔ جمعیت علماء کے لیے عالم حافظ ہونا شرط نہیں، جمعیت علماء اس سے اتنا مطلب ہے کہ جیسے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز کا مسئلہ مولوی صاحب سے معلوم کروں گا، روزے کا مسئلہ مولوی صاحب سے معلوم کروں گا، زکوٰۃ اور حج کا مسئلہ مولوی صاحب سے معلوم کروں گا، ویسے ہندی مسلمان، ہندوستانی مسلمان، بھارتی مسلمان یہ سمجھے کہ میں اس ملک میں جینے کا طریقہ بھی اپنے عالموں سے سیکھوں، کیونکہ علماء آنکھ والے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک گاؤں، ایک شہر، ایک محلہ، ایک خاندان ہے، جمعیت علماء کے سامنے پورا ملک ہے۔ اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ مجھ کو میری ملکی زندگی اور سماجی زندگی میرے علماء کے پیچھے گزارنی ہے، آپ جمعیت علماء کے ممبر ہیں، چاہے آپ کا فارم بھرا ہو چاہے نہ ہو۔ علماء کرام کے لیے اکابر کے اس پلیٹ فارم پر چھوڑ کر کے خدمت کرنا ان کے لیے بہت بڑے سعادت کا بات ہے، اور خاص طور سے جو علماء فارغ ہو کر کے آتے ہیں ان علماء کو چاہیے کہ وہ جمعیت علماء کو فوراً آتے ہی 150 سال کی قربانیوں کی تاریخ ہے، آج بھی جماعت کی پورے ملک کی خدمات ہیں، کتنے طرح کی خدمات ہیں، کسی ایک نشست میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جو مدرسوں سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں، ہم اپنے قوم کی تعلیمی اور دینی خدمت کو انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے ابھی تذکرہ کر رہے تھے یہاں کے صدر صاحب کہ 1 لاکھ سے زائد مسلم آبادی ہے مگر مکاتب میں بچے کماتے ہیں، یہ ایک موضوع ہے غور کرنے کا۔ میں گزارش کروں گا مسجد کے متولیان بھی آئے ہیں کہ وہ اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کی تعلیمی بیداری کے موضوع پر غور کریں۔ ایک ایسا نظام آپ بنائے علماء کرام سے پوچھ کر کے کہ آپ کے محلے کا کوئی مسلمان بچہ یا بچی آپ کے مکتب سے باہر نہ ہو۔ مکتب میں حافظ عالم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سچا پکا با کردار مسلمان بنانے کی، بس جو ملک کا بہترین شہری ہو اور بہترین مسلمان، ایک ایماندار مسلمان کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار شہری پیدا کرنا، یہ ہمارے مکاتب کا مقصد ہے۔ ایماندار مسلمان، ذمہ دار شہری، اپنے مکاتب میں آپ بیٹھیں، نگرانی کریں، امتحان لیں، بچوں کو انعامات دیں، بچے اور بچوں کو تعلیمی ترقی میں جائیں۔ بڑے لوگ جو ہیں چوپالوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، تعلیم بالغہ کے حلقے بنائیں۔ معمر خواتین کے لیے دن کے اجالے میں زہر کے پاس سے لے کے اثر تک کسی بھی گھنٹے 2 گھنٹے میں ان کو ایک مکان میں اکٹھا کریں، کسی کا مکان کرائے پر ہے۔ میں ایک گاؤں کا نام لیتا ہوں، اس گاؤں کا نام ہے مالے گاؤں۔ مالے گاؤں میں مولانا عثمان صاحب مرحوم کے بیٹے ہیں پروفیسر ہلال صاحب، ان کے ایک بھائی تھے نہال صاحب۔ یہ سب لوگ ہیں، مولوی نہیں ہیں۔ ان سب لوگوں نے مالے گاؤں کے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے 400 مکاتب گھروں کی چھتوں پر شروع کر دیا۔ آپ سے کہا آپ کے گھر کا ایک کمرہ دے دیجیے، یہاں بچیاں پڑھ جائیں گی۔ ان سے کہا ایک کمرہ دے دیجیے۔ پورے شہر میں 450 مکتب مسلمان کے گھر کے چھتوں پر چلتا ہے۔ 1 گھنٹہ کے لیے پڑھانے والے آتے ہیں، ان کو دین سکھاتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ نظام آباد کے ذمہ داران یہ طے کر لیں کہ ہم نظام آباد میں ایسا تعلیمی نظام بنائیں گے کہ کوئی مسلمان بچہ یا بچی دینی تعلیم سے محروم نہ رہے، کوئی نوجوان محروم نہ رہے، کوئی خاتون محروم نہ رہے، محمد خواتین کا نظام بنائیے۔ پوچھیے علماء سے، آپ کے شہر سے مولانا عبد الرحمان عطار صاحب کا گہرا تعلق ہے، وہ
تعلیم بالغہ اور مکاتب کے بڑے